انسان کی زندگی میں غربت کیوں آتی ہے اور یہ غربت کیسے ختم ہوگی؟ یہ حقیقت ہے کہ ہر غریب انسان حالات کا مارا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپنے پاؤں پر خود بھی کلہاڑی مارتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کسی کو غریب نہ بنانا، اللہ کسی کو غریب پیدا نہ کرے۔ میں نے غربت کے بہت سارے رنگ دیکھے ہیں۔ فٹ پاتھ پر سونے کی غربت بہت زیادہ بے نیاز ہوتی ہے، لیکن خون کے آنسو رلا دینے والی وہ غربت ہے کہ جب بوڑھے والدین اولاد کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ غربت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، یاد رہے غربت سے بڑی کوئی پریشانی نہیں۔ غربت انسان کو اپنے معیار سے گرا دیتی ہے، غربت انسان کو اپنے رشتہ داروں سے دور کرا دیتی ہے، انسان کو اپنے پرایوں کی پہچان بھی کرا دیتی ہے۔ غربت انسان کو تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ اگر میں آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں تو سنو، بھوکے انسان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ بھوکے انسان کی مسجد روٹی ہوا کرتی ہے۔ کبھی کبھار جب بھوکے انسان کا پیٹ کافی دنوں سے خالی رہتا ہے تو یہ بھوکا انسان روٹی کو خدا بھی سمجھ بیٹھتا ہے، پھر روٹی کا ٹکڑا دینے والے کو اپنا خدا اور مسیحا بھی سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس بھوک کو مٹانے کے لیے بھوکا انسان انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر بھوکا انسان لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے، لوگوں سے بھیک اور خیرات مانگنے کے بجائے روزی دینے والے رازق کی بارگاہ میں جھک جائے، بھیک اور خیرات مانگنے کے بجائے روزی دینے والے رازق کی بارگاہ میں جھک جائے، دو چار آنسو بہا لے، دو چار آنسو بہا کر اللہ سے رزق مانگے، اللہ سے اچھے حالات مانگے، اللہ سے امیری مانگے، میں قسم خدا کی کہتا ہوں، میرا یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ بندے کی آنکھوں سے نکلے آنسو ضائع نہیں کرنے دے گا۔ قسم خدا کی یہ آنسو نکلیں گے، بعد میں غربت کے جنازے پہلے اٹھتے نظر آئیں گے۔ ایک بار تم اپنے رب سے مانگنے والے تو بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اگر تمہارے جوتے کے تسمے گم ہو جائیں، جوتے کے تسمے گم ہو جائیں تو یہ تسمے بھی اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگنا، یہ تسمے بھی اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگنا۔ اگر مانگو گے تو یاد رکھنا اللہ تم سے روٹھ جائے گا، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا کہ میرے بندے میرے بندوں سے تو مانگتے ہیں، مجھ سے کیوں نہیں مانگتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، زندگی میں جب دکھ آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، درد آئیں تو تکیے پہ سر رکھ کر رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کرو۔ تکیے پہ رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا سجدے پہ رو لیا کرو۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، تمہاری ٹینشنیں، تمہاری غربت تم سے دور ہو جائے گی۔ جوانو، خدارا رب کو پانے کی کوشش کرو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ رب کے عشق میں، رب کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ایک بار تم رب کے تو بنو نا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو غریبوں کی مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک نوجوان اپنے گھر میں سے 200 دینار لے کر اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلا، گھر سے 200 دینار لے کر اللہ کے فضل کے لیے، اللہ کے فضل کو پانے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ جاتے جاتے راستے پر اسے بغیر کفن کے ایک میت پڑی زمین پر نظر آئی، ایک مردہ پڑا تھا جس کے جسم پر کپڑا نہیں تھا، کفن نہیں تھا۔ اس نے جب بغیر کفن کے مردے کو دیکھا، میت کو دیکھا تو سوچنے لگا کہ اللہ کو پانے کا راستہ اس سے اور نہیں ہو سکتا، یقیناً اللہ کے فضل کا راستہ یہی ہے کہ اسے کفن دیا جائے، اس کی تدفین کی جائے۔ اس نے 100 دینار کا کفن خریدا، مردے کو کفن میں لپیٹا، اس کی تدفین کر دی، مٹی کے سپرد کر دیا، آگے چلا گیا اللہ کے فضل کو پانے کے لیے۔
حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے کسی زندہ لاش کو کپڑا نہیں پہنایا. اس نوجوان نے کسی زندہ لاش کو کپڑا نہیں پہنایا، اس نے ایک مردہ لاش کو کپڑا دیا ہے. اور یہ عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اسے اس قدر مالا مال کیا، اس قدر امیر کیا کہ اس نے 14 ملکوں کی بادشاہت کی، 14 ملکوں کا وہ بادشاہ بنا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا، ایک نوجوان اگر ایک مردہ لاش کو کپڑا پہنائے، مردہ لاش کو کفن دے، اللہ تعالیٰ اسے جزا یہ دیتا ہے کہ اسے 7 ملکوں کا بادشاہ بنا دیتا ہے. مجھے بتاؤ، جب ایک انسان کسی زندہ لاش کو کپڑا پہنائے گا، جب انسان کسی غریب کو کپڑا پہنائے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا پر انسان کو کیا کچھ عطا نہیں کرے گا. فرمایا عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی ہے. دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آج ہمدردی تو رہی دور کی بات، غریبوں کی مدد تو رہی دور کی بات، ہم نے غریبوں کا اس طرح مذاق اڑایا کہ غریب بیچارہ موت مانگنے پر مجبور ہو گیا. ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا، ہم نے جب بھی فراڈ کیا غریب کے ساتھ کیا، ہم نے جب بھی گھر کو آگ لگائی بیچارے غریب کے گھر کو آگ لگائی، ہم نے جب بھی عزت پامال کی غریب کی عزت پامال کی. اور نادانو، مجھے اتنا بتا دو، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کے جاؤ گے؟ یہی گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کے جاؤ گے؟ یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر مالک کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ آج اللہ نے ہمیں پیسہ ہی کیا دیا، 2 ٹکڑے زمین کے ہی کیا دیے. ہم نے اس پیسے کی نمائش اس طرح کی، اس دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب بیچارہ موت مانگنے پر مجبور ہو گیا. پھر میں ایک بار نہیں لاکھوں بار قربان نہ جاؤں آقا کریم کے اس فرمان پہ. میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، صحابہ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا. فرمایا کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا. فرمایا کسی بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی تعریف بیان نہ کرنا، اپنی اولاد کو پیار نہ دینا، اس سے بے اولاد کا دل دکھے گا. فرمایا اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو کسی غریب کے سامنے اپنی اس دولت کی نمائش نہ کرنا، پیسوں کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا. غریب اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا. ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل. ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل. میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کے دکھوں کو، دوسروں کی تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.